السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا 1/3 حصے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج 13واں روزہ ہے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ سے نجات کا۔ اچھی اور قیمتی گھڑیاں بہت جلدی گزر جاتی ہیں۔ جو گزر گیا اور جو کچھ اللہ نے اس میں ہم سے عبادت کروائی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ جو باقی ہے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 چیزوں میں حدیث میں آتا ہے اضافہ ہو جاتا تھا، یعنی اس مہینے میں آپ 3 چیزوں کی عام دنوں کے مقابلے میں کثرت کیا کرتے تھے۔ ایک، اللہ کی عبادت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پورے رمضان رات کو بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی عام دنوں میں تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ آرام بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں مکمل طریقے سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور تیسرے آپ کی عاجزی، اللہ کے سامنے رونا اور دعاؤں کی کثرت، یہ آپ کا معمول بن جاتا تھا۔ آپ کی سخاوت میں اس لیے اضافہ ہو جاتا تھا کہ یہ مہینہ جہاں عبادت کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، وہاں یہ مہینہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد سے چند دن پہلے خطاب کیا، اور یہ سب باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایک مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، جس میں ایک رات شب قدر ہے، اس کے 3 حصے ہیں، جس کے روزے کو فرض کیا ہے، رات کی تراویح کو ثواب اور اجر کی چیز بنایا ہے۔ وہاں آپ نے اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی ہے۔ جو خیر خواہی ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس میں آدمی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، خاص طور سے اس مہینے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کے بہت سارے درجات بیان فرمائے۔ ایک خیر خواہی کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
یہ بھی ایک خیرخواہی کا بہت بڑا حصہ ہے جو ایک مسلمان اپنے مسلمان کو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم نے دنیا میں خوب تجربہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ نے مال محنت پر موقوف نہیں رکھا ہے۔ اگر مال محنت پر موقوف ہوتا تو جو مزدور سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دھوپ میں پسینے میں شرابور ہو کر جو محنت کرتا ہے اس کو زیادہ روزی اور زیادہ مال ملنا چاہیے تھا بمقابلے اس آدمی کے جو آدمی اپنے آفس میں بیٹھتا ہے اور ایک فون کرتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپیے کما لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں مزدور کی مزدوری کتنی ہوتی ہے اور تاجر کی تجارت میں کتنا نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کا مسئلہ محنت پر نہیں رکھا بلکہ روزی کا مسئلہ مقدر پر رکھا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ابھی اس کے صرف اعضاء بنے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے روح پھونکنے والا جو فرشتہ آتا ہے وہ ماں کے پیٹ ہی میں اس کی روزی اور اس کا مقدر لکھ دیتا ہے کہ اس کو اتنی روزی ملے گی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو اللہ چھپر پھاڑ کر دینا جانتا ہے وہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے، اگر آدمی اس جگہ خرچ نہ کرے جہاں اس کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے پورا ایک رکوع کے اندر۔ ایک زمانے میں بڑا غریب تھا، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، اللہ نے مال دے دیا اور بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ جب اللہ نے اس کو مال سے نواز دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھ پر مہربانی کی ہے، احسان کیا ہے، اپنا کرم اور فضل کیا ہے، تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے مال، تو اللہ کے بندوں پر اللہ کے نام پر اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر۔ تو وہ اللہ کو بھول گیا اور یہ کہنے لگا اوتیتہ علی علم عندی، میں نے تو یہ اپنے فن سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، اللہ کی ذات کو بھول گیا۔ یہاں تک کہ جب بہت زیادہ سمجھایا اور نئی بات سمجھ میں آئی تو اللہ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ رہتی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قارون اپنے مال سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ دھس گیا بلکہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ ہمیشہ قیامت تک دھستا ہی زمین میں چلا جائے گا۔ اس لیے مال اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ گویا اللہ نے سودا کر لیا ہے کہ اللہ مسلمان کو اس کی جان اور مال کے بدلے میں جنت دیں گے، لیکن اس کو جنت ملے گی جو اللہ کے کہے کے مطابق
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق اپنے مال کو وہاں خرچ کرے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام مال کو جمع رکھنا اپنے لیے ایک عیب سمجھتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس مال رہا تو یہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اللہ کے نام پر خرچ کر دیا تو گویا اللہ کی بینک میں جمع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان کو قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات کے ایک ایک لفظ پر اپنی آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور جو اللہ کے نام پر تم نے خرچ کر دیا وہ باقی رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جو اللہ کے نام پر خرچ ہوتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں بھی دے گا۔ ایک دوسرے سے اتنے زیادہ حریص اور لالچی رہتے تھے صحابہ کرام، مال جمع کرنے کے لیے نہیں، مال خرچ کرنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو مثال پیش کی ہے، تاریخ میں ایسی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ آپ نے جب خرچ کرنے کی ترغیب دی تو صحابہ نے اپنے اپنے حوصلوں کے مطابق خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں دونوں میں ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ رہتا تھا کہ میں نیکی میں ایک دوسرے سے کیسے آگے بڑھ جاؤں، لیکن عمر فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن تبوک کے موقع پر میں نے سوچا کہ میں ابو بکر سے زیادہ مالدار ہوں، آج میں ابو بکر سے نیکی میں اور مال خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے کر آئے، حضرت عمر بھی لے کر آئے۔ حضرت عمر جو لے کر آئے تو حضرت عمر کا بیگ بڑا تھا، ابو بکر صدیق کا بیگ چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کا انداز ہی بدل دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو اور کتنا لے کر آئے، گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں، ورنہ سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عمر جس طرح تم دونوں کے بول اور خرچ میں فرق ہے، اسی طرح اللہ نے تم دونوں کے درجے میں بھی فرق رکھا ہے۔ عمر فرماتے ہیں میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا، یہی ایک موقع تھا آگے بڑھنے کا، لیکن آج بھی میں ابو بکر سے خرچ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اور اس دانے سے ایک پودا اگے اور اس پودے میں 7 شاخیں اور بالیں لگیں اور ہر بال میں 100 دانے نکلیں، تو جس طرح ایک دانے کے بدلے کے اندر 700 دانے ملتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نام پر اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کا اجر 700 گنا، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا اجر جتنا چاہتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان
جب کسی غریب مسلمان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، کسی غریب کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اپنی جیب سے نکال کر کچھ غریب کو دیتا ہے، تو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، ادھر مالدار کا ہاتھ ہوتا ہے، ادھر غریب کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا بیچ میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پہلے یہ مال اور یہ صدقہ اور یہ پیسہ جو غریب کو دے رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر مالدار، پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ گویا اس غریب کو نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر خرچ کرنے والوں کے لیے ایک عجیب مثال دی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے، اور قرض سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں اگر کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیا جائے تو بظاہر یہ ہوتا ہے کہ دے دیا ہے، وہ واپس تھوڑی آپ کے پاس آئے گا، لیکن جب کسی کو قرض کے نام پر دیا جاتا ہے تو دینے والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے اسے دیا ہے یہ مجھے لوٹائے گا۔ اللہ نے قرض کو اپنے نام پر خرچ کرنے کو قرض اس لیے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا تو جس طرح قرض واپس ہوتا ہے اللہ بھی اس خرچ کا بدلہ اس کو ضرور لوٹائے، اللہ اس خرچ کا بدلہ اس کو ضرور لوٹائے۔ اور اللہ کے نام پر خرچ کرنا گویا یہ تو اللہ سے معاملہ کرنا ہے، جیسے بزنس ہوتا ہے نا، بزنس ایک آدمی اپنا مال بزنس میں لگاتا ہے اور اس لیے لگاتا ہے تاکہ میرا مال بڑھ جائے۔ کوئی آدمی اپنا مال بزنس میں اپنے مال کو ختم کرنے کے لیے نہیں لگاتا بلکہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بزنس میں لگاتا ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے غریب بندوں کو تلاش کر کے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ اللہ سے سودا اور اللہ سے معاملہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے من عاملنا ربحا، جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ یقیناً نفع کماتا ہے۔ دنیا میں تو معاملہ اور تجارت میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، آدمی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو معاملہ اللہ سے کیا جاتا ہے وہ تو نفع ہی نفع اور فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے۔ ربیع ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا، کوفے میں ہم لوگوں نے قیام کیا، ہماری پہلی منزل کوفے میں تھی، ہم نے وہاں قیام کیا، لوگوں نے اپنی ضروریات خریدنی شروع کر دی جو حج میں کام آنے والی تھی۔ فرماتے ہیں میں بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تنہائی کی جگہ میں گیا، میں نے شہر سے باہر کنارے پر ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، عجیب اس کا حال ہے، پھٹا ہوا اور پرانا اس کا لباس ہے، اور ایک مرا ہوا خچر وہاں پڑا ہوا ہے، اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنے برتن میں وہ رکھ رہی ہے اور وہ لے کر جانے کا ارادہ کر رہی ہے۔ یہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مردار اور یہ عورت پردے میں ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ مردار کو لے کر جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی بھٹیانن عورت ہو اور لوگوں کو پکا کر، جو حجاج کے قافلے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں انہی کو پکا کر یہ کھلائے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، کہتے ہیں کہ وہ عورت آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے، میں نے دیکھا کہ ایک مکان کے دروازے پر جا کر وہ عورت کھڑی ہوئی، اس نے دروازہ بجایا، اندر سے بچیاں نکل کر آئیں اور انہوں نے اس کو، ان بچیوں کو، وہ عورت اندر چلی گئی اور وہ گوشت کا برتن دیا اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے میں لے کر آئی ہوں اور اس کو پکاؤ اور اللہ کا اس کو کھا کر شکر ادا کرو۔
کہتے ہیں کہ میں نے جب باہر سے یہ سنا کہ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے اپنی بچیوں سے اس کو پکاؤ اور کھاؤ، تو میں نے کہا کہ یہ مردار کھائیں گے، مردار کھانا تو کہیں جائز ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے آواز دی، اندر سے عورتوں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے میں ایک پردیسی مسافر ہوں۔ کہ اے پردیسی مسافر تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ چاہتا کچھ نہیں ہوں، اللہ کی بندیوں مردار مت کھاؤ، اس لیے کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ مردار کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس نے کہا دروازہ کھولو، انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ مردار کیوں کھاتے ہو؟ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی ہم بہت شریف لوگ ہیں اور سید خاندان کے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، ان بچیوں کا باپ بڑا شریف اور نیک آدمی تھا اور ایسی ہی جگہ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن انتقال ہو گیا اور بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ آج ہمارے اوپر 4 دن کا فاقہ ہے، ہمیں کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوئی ہے، اس لیے شریعت نے 3 دن کے بعد مردار کھا کر اپنی جان بچانے کی اجازت دی ہے، اس لیے میں مردار لے کر آئی ہوں، تجھے ہم سے کیا مطلب ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم تو خود غریب ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو روک دیا، اس کو مت کھاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاس 600 درہم تھے جو میں نے پورے حج کے سفر کے لیے رکھ رکھے تھے۔ اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ قافلے والوں نے، میرے بھائی نے مجھے بہت سمجھایا حج کی کیا فضیلت ہے اور تم حج کا ارادہ کیوں منسوخ کر رہے ہو، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور میں نے کہا میں اپنا ارادہ حج کا ملتوی کر چکا ہوں اور کینسل کر چکا ہوں، میں حج کو نہیں جاؤں۔ اور کہتے ہیں میں نے وہ اپنے 600 درہم لیے اور اس میں سے 100 درہم کی کھانے پینے کی چیزیں لیں، 100 درہم کا میں نے کپڑا لیا، باقی میں نے اسی پیکٹ کے اندر جس میں سامان رکھا تھا باقی بچے ہوئے درہم اس میں رکھ دیے، اور وہ لے کر میں اس عورت کے گھر پہنچا اور میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ لو اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں روزی ہے اور اس کو استعمال کرو۔ فرماتے ہیں کہ وہ 4 بچیاں تھیں، یتیم بچیاں، وہ ایک دم میرے سامنے آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے یہ توفیق دی کہ تو نے ہماری مدد کری، اللہ تجھ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ایک بچی کہنے لگی اللہ تجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک بچی کہنے لگی اللہ تجھ کو تیرے حج کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس نے یہ کہا کہ تو نے اب اللہ کے نبی کے خاندان پر احسان کیا ہے، اللہ تیرا حشر ہمارے دادا کے ساتھ فرمائے۔ فرماتے ہیں ان کی مدد کر کے میں واپس آ گیا، کوفہ میں نے قیام کر لیا، حج کے قافلے روانہ ہو گئے اور میں وہیں رکا رہا کہ اپنے گھر کس منہ سے واپس جاؤں، یہاں تک کہ حج کے ایام آ گئے اور حج پورا ہو گیا اور حج کے قافلے واپس لوٹ کے آ گئے۔ حج کے قافلے واپس لوٹ کر آئے تو میں نے حاجیوں کا استقبال کیا، ان سے دعا کی درخواست کی اور ان سے یہ کہا کہ میرے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ آئندہ مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو میرے اس جملے سے ہر آدمی تعجب کر رہا تھا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ کی باتوں سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ حج کو نہیں گئے، کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھے، آپ ہمارے ساتھ مزدلفہ میں نہیں تھے، آپ ہمارے ساتھ کنکریاں مارنے میں نہیں تھے، کیا آپ ہمارے ساتھ طواف میں نہیں تھے؟ یہ حیران کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ فرمانے لگے ربیع بن سلیمان، اتنے میں میرے علاقے کا قافلہ واپس لوٹ آیا، جن لوگوں کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلا تھا، میں نے ان کا استقبال کیا، ان سے دعا کی درخواست کی اپنے لیے۔ وہ کہنے لگے تم کیوں اپنے حج سے انکار کرتے ہو، تو کیا تم نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ ایسا مت کہو۔ اور پھر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر مجھے ایک تھیلی دی
کہ مسجد نبوی سے روز اطہر پر سلام پڑھ کر جب ہم نکل رہے تھے تو بھیڑ کی وجہ سے یہ تھیلی تم نے مجھے اپنے پاس رکھوائی تھی، لہذا یہ تھیلی آپ اپنی واپس لے لو، یہ میرے پاس ہی رہ گئی تھی۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب، میں نے وہ تھیلی لے تو لی، لیکن اب اس کا کشمکش میں پڑ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، میں حج کو نہیں گیا اور میرے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے۔ فرماتے ہیں اپنی قیام گاہ پر آیا، رات کو میں نے اپنے اوراد و وظائف پورے کیے، سو گیا، اور سونے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، ربیع ایک بات بتاؤ، آخر کتنے گواہ اس بات پر پیش کریں ہم کہ تم نے حج کیا ہے؟ آخر کتنی گواہی پیش کریں ہم؟ تم کتنے لوگوں کی گواہی چاہتے ہو؟ ربیع سلیمان رونے لگے اور پھر اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن سلیمان جب تم نے میرے خاندان کی ایک غریب عورت اور 4 بچیوں پر اپنے حج کا خرچہ قربان کیا اور ان پر خرچ کر دیا اور ان کی مدد کری اور اپنے حج پر جانے کا سفر ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ زمین پر اتارا جس نے اس سال تمہاری طرف سے حج کیا، اور اللہ نے اس کو یہ حکم کر دیا ہے کہ ہر سال قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے، اور یہ 600 درہم کا بدلہ ہے، 600 اشرفیاں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس کو اپنی ضروریات کے اندر استعمال کرو۔ فرماتے ہیں میں نے جب اس کی تھیلی پر جو مہر لگی ہوئی تھی اس پر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، من عاملنا ربحا، جو آدمی ہم سے معاملہ کرتا ہے، جو آدمی ہم سے سودا کرتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ نفع کماتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جو اللہ سے، یہ غریب مسلمانوں پر خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ اللہ سے سودا کرنا اور اللہ سے تجارت کرنا ہے، اللہ کو اپنے کام میں پارٹنر بنا لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ موقع ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے غریب مسلمانوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ان کی امداد کریں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی حالت کو چھپاتے ہیں، اور ان کے گھر میں صبح ہوتا ہے تو شام کو نہیں، اور شام کو ہوتا ہے تو صبح نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہمیں اتنے خرچ کے مواقع اور جگہ ہمیں مل جائیں گی۔ اب میں کیا عرض کروں آپ سے، ہم لوگ افطار اور سحری میں ایسے لوگوں کو کھلانا تو بہت پسند کرتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، وہ خود اپنے طور پر اپنی سحری افطاری کا انتظام کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ہاسپٹل سے فون آیا اور کہنے لگے مفتی صاحب کل کا روزہ تو صرف پانی پی کر رکھ لیا تھا، میرے ایک بھائی اسپتال میں بھرتی ہیں اور بہت سیریس حالت کے اندر ہے، ہم لوگوں کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں ہے، ہم لوگ باہر کے دور کے رہنے والے ہیں، پانی پی کر روزہ رکھ لیا تھا۔ آج میں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا، آج میں نے اچانک، کیونکہ رات کو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، آنے جانے کے اندر رات کا بہت وقت گزر چکا تھا، اور بالکل ایسے وقت کے اندر کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا اندر، اور میں نے ایک چائے والے سے چائے لے کر پی لی، لیکن بعد میں جب استنجا خانے میں گیا تو میں نے روشنی دیکھی تو اجالا ہو چکا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی وقت باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا تھا، میرا روزہ ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا۔ اسپتال میں آپ جائیں گے تو ایسے مسافرین اور ایسے بیمار اور ان کے تیماردار آپ کو بے شمار ملیں گے کہ چاہے وہ اپنے گھر پر بڑے حیثیت دار ہیں، لیکن ان کا مریض سیریل حالت میں ہے، ہاسپٹل میں وارڈ میں بھرتی ہے، لیکن وہاں ان کی کوئی سحری کا اور ان کی افطاری کا کوئی انتظام نہیں۔ ہمارے دسترخوان پر اعلیٰ قسم کی 50 قسم کی ویرائٹیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا مسلمان بھائی مسافر ہاسپٹل کے اندر پانی سے افطار کر رہا ہے، یا پانی سے سحری کر رہا ہے، یا خالی چائے پی کر اپنی سحری سے روزہ رکھ رہا ہے، کل قیامت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہاسپٹل والوں کو آپ سحری کرائیں، 2 آدمی کا، 4 آدمی کا، 6 آدمی کا کھانا اپنے گھر میں سے کسی ٹفن میں، کسی ڈسپوزل میں آپ لے جائیں، اور جو مسلمان آپ کو مل جائے لو بھائی یہ لے لیجیے آپ اور سحری کر لیجیے آپ۔ دوسرے علاقوں میں ہمیں خود معلوم ہے کہ ایم پی کے اندر اور دوسرے اس طرح ساؤتھ کے علاقوں میں آپ مدراس چلے جائیں، بنگلور چلے جائیں، وہاں باقاعدہ ریلوے اسٹیشن پر لوگ موجود رہتے ہیں سحری افطاری کے موقع پر اور انتظام رکھتے ہیں۔ کوئی مسافر ایسا جو گزر رہا ہو، ٹرین میں ڈبوں میں آواز لگاتے ہیں کسی کو افطاری کرنی ہے اور کسی کو سحری کرنی ہے تو آپ آئیے اور لے لیجیے اور ہم ان کو سحری کا انتظام کریں۔ ہم نہ معلوم خرچ کس کو کہاں خرچ کرنے کو خرچ سمجھتے ہیں۔ خود کھا لینا، بہن بیٹیوں کو کھلا دینا، رشتہ داروں کو کھلا دینا، یا ناموری کے لیے پیسہ خرچ کر دینا، اس پر اللہ کے یہاں سے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ کو واقعی اللہ کی رضا ملے گی اور سچی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اگر کسی ایک غریب مسلمان کی یا بیمار کی دعا یا تیماردار کی دعا آپ کو لگ گئی، انشاءاللہ اللہ نسلوں تک کے پلنے کا انتظام کر دے گا آپ کو، نسلوں تک کے پلنے کا انتظام۔ اس لیے آج میں نے کیا یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے بندوں پر خوب خرچ کریں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کی سخاوت اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک آخری گزارش یہ کرنی ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج دھلینڈی کا دن ہے، نماز کے لیے آنے میں تو دھیرے دھیرے سب آتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر لیکن نماز سے فارغ ہو کر سارے لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ اس لیے جس طرح احتیاط کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں، یہاں سے نکلتے وقت جاتے وقت بھی بہت احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر بھیڑ نہ کریں، بہت خاموشی کے ساتھ کنارے ہو کر اپنے اپنے گھروں پر تشریف لے جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد